آپ BBC اردو سروس کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ جمہوریت کا مطلب ہے برداشت کرنا اور برداشت ہونا، اور اپنی ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ اجتماعی ترقی کی حوصلہ افزائی بھی کرنا۔ کیا پاکستانی جمہوریت اسی راستے پر جا رہی ہے؟ وسعت اللہ خان نے سندھ کے چوتھے بڑے شہر میرپور خاص کی سماجی اور نسلی شطرنج کے عکس میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کی، تو پھر چلیں۔ میرپور خاص کی بنیاد 207 برس پہلے تالپوروں نے رکھی، مگر اس کی زرخیز صلاحیت کو انگریز نے تاڑا اور سن 1900 میں یہاں تک نہری نظام پہنچا دیا۔ بھلا پاکستان کے کس علاقے کی زمین 70 سے زائد قسموں کے آموں سمیت طرح طرح کے پھل اور رنگ ہا رنگ فصلیں اس فیاضی سے اگل رہی ہیں؟ یہی نہیں بلکہ 4 اضلاع پہ مشتمل مردم خیز میرپور خاص ڈویژن نے سندھ کو اب تک 3 وزرائے اعلیٰ اور پاکستان کو ایک اچھا سا وزیر اعظم بھی دیا۔ بدلے میں اتنے ترقیاتی فنڈز آئے جو علاقے کو شاید مقامی پیرس بنانے کے لیے کافی تھے، مگر سچ پوچھئے تو پیرس اگر آج کے میرپور خاص کی طرح ہوتا تو ایسا ہوتا۔ پیسے اتنے 10 اربوں روپے لگنے 10 سالوں میں لگے، ڈیکیڈ میں لگے، مگر آپ کو جو انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے، اب پانی بارش میں پانی یہاں پچھلے دفعہ بارش آئی سارا شہر ڈوبا ہوا، اور ہاسپٹل 6 مہینے، اسکول 6 مہینے، پولیس 6 مہینے، ڈی سی آفس 6 مہینے، گراؤنڈ آپ حیران ہوں گے میرپور خاص میں بچوں کے لیے گراؤنڈ نہیں ہے، یہاں کوئی پلے لینڈ نہیں ہے، یہاں فیملی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جہاں فیملی کے لیے جائیں۔ یہاں سے لوگ حیدرآباد جاتے ہیں، کراچی جاتے ہیں اس کام کے لیے، ہاسپٹل کے لیے وہاں جاتے ہیں، بچوں کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ یعنی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے اگر فرض کریں 100 روپے مل رہا ہے تو کتنا لگ رہا ہے؟ میرا خیال ہے 10%، کہ صرف فائل پہ ہی پیسے کھا گئے، پیپر ہی 4 افسر 5 آدمیوں نے کیا، ٹھیکیدار بھی ادھر، صاحب بھی ادھر، سینکشن سب کچھ ادھر، اور کاغذوں میں وہ پروجیکٹ بنا ہوا ہے۔ میرپور خاص ڈویژن پاکستان کا واحد علاقہ ہے جہاں 35 سے 40% آبادی دراوڑی النسل ہندو ہے، مگر پچھلے 5000 برس بھی اس زمین کے تاریخی مالکوں کو بنیادی سماجی و معاشی آزادیاں نہ دلا سکے۔ یہ سارے دیہاتوں میں رہتے ہیں نا، تو اپنا اس کا کوئی اپنا مکان نہیں ہوتا ہے، وہ دوسروں کے نیچے ہوتے ہیں، آگے نہیں بڑھو، گزارا کرو بس۔ کوئی اگر آگے نکلنا چاہے، کوئی آواز اٹھائے تو بولتے ہیں یہ پاگل ہے۔ یعنی کمیونٹی والے خود ساتھ نہیں دیتے؟ ہاں یعنی میگواڑ کا ساتھ نہیں جی دیتا؟ ساتھ نہیں دیتا۔ مگر کتنے لوگ جانتے ہیں کہ پسماندگی کی اصل قیمت تو دراوڑی عورت ادا کر رہی ہے، گھر کی مشقت سے زرعی غلامی تک ہر طرح کی قیمت۔ ویسے بھی غلام عورت یا مرد کہاں ہوتا ہے؟ اس علاقے میں نہری نظام بچھنے کے بعد پنجاب سے جو کسان آئے انہوں نے یہاں کے پیداواری نقشے کو تو ضرور بدلا، مگر اپنی پنجابیت اور الگ سیاسی شناخت پہ اصرار کی بجائے مقامی رنگ قبول کر لیا۔ پنجاب میں جب جائیں گے وہ بولتے سندھی آئے ہوئے ہیں، بھلے ہم مہینہ رہیں 2 مہینے رہیں ادھر، تو وہ بولیں گے وہ سندھی آئے ہیں۔ ہمارے بچے ادھر سارے سندھی بات چیت کرتے ہیں۔ کبھی اپنی سیاسی الگ سے شناخت کا خیال نہیں آیا کہ ہماری بھی شناخت ہونی چاہیے؟ پر ہماری اتنی آبادی نہیں ہے، اتنے آدمی نہیں ہیں، اگر ہم کریں بھی اتنے کرنے کو تیار ہیں پر پھر کامیاب نہیں ہوں گے نا۔ لیکن جو لوگ 1947 کے بعد اردو زبان کے ہمراہ ریلوے لائن کے راستے آئے اور راستے میں پڑنے والے اس پہلے بڑے ریلوے اسٹیشن پہ اترے، انہیں یہاں کی زمین نے اپنی اجرک اڑانے کے ساتھ ساتھ ان کی کاروباری ہنرمندی اور علیحدہ سیاسی و انتخابی شناخت کی خواہش کو بھی تسلیم کیا۔ ایسا کیسے ہوا؟ یہاں آپ کو میجارٹی اردو سپیکنگ ملے گی جو سندھی جانتی ہے، میجارٹی ملے گی، اور دوسرا ان کی یا تو زمینداری ہے یا مارکیٹیں ہیں، تو وہ انٹیریئر کے لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کسان سندھی ہیں، نہر سسٹم، پولیس، یہ سارا سسٹم سندھی ہے، تو وہ پھر میرا خیال ہے کہ میجر ریزن اکنامیکل اور سوشل ہے، اور اس میں اور چونکہ وہ اویئر ہیں تو وہ پھر مینٹین کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے جو بڑا تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، اور لوگ بہت خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یار کہیں وہ معاملات تو یہاں نہیں اٹھ رہے، لیکن بہت جلد وہ ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے۔ اور اب یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب محسوس نہیں ہوتا، ایک اردو بولنے والا رات کے اندھیرے میں بھی اگر نگر پار چلا جائے تو وہ محفوظ رہتا ہے گا، ایک سندھی بولنے والا اردو بولنے والے آبادی میں رہ رہا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے گا۔
اس زرعی و انسانی عجائب گھر سے رخصت ہوتے ہوئے عجب سا خیال آ رہا ہے. وسائل سے مالا مال، کثیر النسلی، کرپشن زدہ مفاداتی سیاست کے جمودی چنگل میں پھنسا پاکستان بھی شاید ایک بڑا سا میرپور خاص ہی تو ہے، اور اس صورتحال کو بدلنے کے لیے شاید انتخابی عمل کافی نہیں ہے. میرپور خاص سے وسعت اللہ خان. سیربین میں پیش ہونے والے موضوعات اگر آپ دوبارہ دیکھنا چاہیں یا کسی موضوع پر اپنی رائے دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں. یہاں دنیا بھر کی خبریں، تبصرے، تجزیے موجود ہیں. آپ BBC اردو سروس کے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے اپنے تاثرات ہمیں بھیج بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں تو تشریف لائیے facebook.com/BBC اردو پر. اب سیربین اختتام کو پہنچا. عالیہ ناز کی اور ارم کیلانی کو اجازت دیجیے. شب بخیر.